اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اعجازات و کمالات بے شمار ہیں، چند ایک کا احاطہ کیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف اور مشکات شریف کے اندر ہے، سیدنا سلمہ بن عقو صحابی راوی ہیں، یعنی ایک آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اسے دیکھ کر فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے تکبر سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان برحق سے یہ لفظ صادر ہوئے، لستطاعت، تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک اس بے ادب کا دائیں ہاتھ منہ تک نہ جا سکا۔ حکیم بن ابو الاس حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرماتے تو وہ اپنے منہ کو ٹیڑھا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر یہ جملہ جاری کر دیا، کن کذالک، تو ایسا ہی ہو جا۔ پھر اس گستاخ کے منہ سے مرتے دم تک سیدھا اس کا منہ نہیں ہوا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ امام بہیقی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی سے روایت کیا ہے کہ ایک دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ایک بد نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانگ کر رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے مختار نبی نے دیکھ لیا۔ زبان حق کے ترجمان سے جاری ہوا کذالک فکن، یعنی تو ایسا ہی ہو جا۔ وہ مخبوط الحواس ہو گیا۔ جب وہ 2 ماہ بعد میں ہوش میں آیا تو اس کا منہ ٹیڑھا ہی تھا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس نے فرمایا ایک شخص وہی لکھا کرتا تھا، وہ مرتد ہو گیا اور اہل کتاب کے ملک میں چلا گیا۔ وہ کہہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا لکھا جاتا ہے، جیسا آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا جبریل امین بتاتے ہیں۔ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ جاری کر دیا، ان الارض ارض لا تقبلہ، یعنی اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ جب وہ مر گیا تو اس مذہب کے لوگوں نے اس کو دفن کیا۔ صبح جا کر دیکھا تو وہ بہر پڑا تھا۔ لوگ سمجھے کہ یہ کاروائی مدینے والوں کی ہے، دوبارہ اس کو دفن کیا۔ دوسرے دن تیسرے دن پھر دیکھا تو وہ پھر باہر پڑا تھا۔ پھر بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، اس کے اندر دفن کیا گیا، لیکن پھر دیکھا کہ وہ باہر ہی پڑا تھا۔ پھر جب حضرت طلحہ ابو طلحہ صحابی کسی کام سے اس ملک میں گئے، دیکھا کہ مردہ زمین کے اوپر پڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے مردوں کو دفن کیوں نہیں کرتے؟ اس پر ان لوگوں نے سارا ماجرا سنایا۔ ہر ایماندار جانتا ہے اور مانتا ہے کہ جس کے متعلق زبان حق ترجمان سے یہ صادر ہو جائے کہ اسے زمین قبول نہیں کرے گی، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو زمین قبول کر لے؟ نبی کریم کیونکہ ارشاد نبوی ہے، یعنی کان کھول کر سن لو، زمین اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پیدا خدا تعالیٰ نے کی ہے، اور زمین پر حکم اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہے۔ لہذا اس فرمان عالی شان کے بعد کہ زمین میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس بے ادب کو قبول کر سکے۔ یا الہی ہم سب کو بے ادبی سے بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن مالک راوی کے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کو دیکھا تو اندازہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے گھر آئے، اپنے بیوی سے کہا کہ کچھ ہے کھانے کی چیز ہے۔ بیوی نے قسم کھا کر کہا ہمارے گھر میں سوائے ایک بکری کے اور کچھ جو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے بکری ذبح کی، دانے پیس کر آٹا
بنایا، آٹے کی روٹیاں بنا کر سالن بھگو کر سرید بنایا۔ سید جابر فرماتے ہیں میں سرید والا برتن اٹھا کر دربار رسالت میں لے جا کر حاضر کر دیا۔ یہ ادا کر مجھے شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ لوگوں کو بلا لو۔ جب صحابہ کرام حاضر ہو گئے تو تھوڑے تھوڑے کر کے میرے پاس بھیجتے جاؤ۔ لہذا جب سارے آ گئے کھانا کھاتے گئے، جب دیکھا کہ برتن میں اتنا ہی سرید پڑا ہے جتنا پہلے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے والوں کو کہتے جاتے کہ ہڈیوں کو نہیں توڑنا، ہڈیاں اکٹھی کی گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا، اس میں ہڈیوں کو جمع فرمایا، پھر ہاتھ مبارک اپنا پھیرا اور کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وہ بکری زندہ ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ تیری بکری لے جا۔ بکری لے گیا تو بیوی نے پوچھا یہ بکری کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ سارا واقعہ انہوں نے کہہ سنایا۔ یہ سن کر بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے آقا اللہ تعالیٰ سچے رسول ہیں، زبان مبارک کا معجزہ ہے اور آپ کے ہاتھ مبارک کا بھی معجزہ ہے۔ امام بہیقی نے دلائل النبوت میں تحریر کیا کہ ایک آدمی سید الثاقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام کی دعوت دی تو اس نے شرط عائد کر دی کہ میں اس وقت اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک آپ میری بیٹی کو زندہ نہ کر دے۔ یہ سن کر نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی بیٹی کی قبر پر لے چلو۔ جب سید مرسلین ان کی بیٹی کی قبر پر گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کی بیٹی تو کم قبر کے اندر سے آواز آئی لبیک وصادق یا۔ یہ سن کر امت کے وسلم نے فرمایا کیا تو دنیا میں دوبارہ آنا چاہتی ہے؟ تو اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اپنے رب کو اپنے والدین اور آخرت کی دنیا سے بہتر پایا ہے۔ شفا قاضی یاز میں ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری حضرت فرماتے ہیں ایک شخص دربار نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنی بیٹیوں کو وادی میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ سن کر شفیق امت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس وادی میں پہنچ گئے۔ اس لڑکی کا نام لے کر یوں ندا دی اے فلاں کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ زبان حق ترجمان سے فرمانا تھا، وہ فوراً زندہ ہو کر حاضر ہو گئی اور عرض کی لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرے ماں باپ ایمان لا چکے ہیں، کیا تو چاہتی ہے کہ تجھے تیرے والدین کے سپرد کر دوں؟ یہ سن کر لڑکی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے رب کریم کو اپنے والدین سے زیادہ کریم پایا ہے۔ جیسے خالق کائنات نے اپنے حبیب رحمت کائنات کی وسعت سے مردوں کو زندہ کیا، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کے اعزاز و کرام کے لیے آپ کے والدین کریمین کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ اہم حدیث و فقہ تفسیر میں اس مسئلہ کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی نے 9 کتابیں تحریر کی جن کا نام رسالہ اتصال رکھا گیا۔ ان میں 6 کتابیں صرف جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کریمین کے ناجی جنتی ہونے کے متعلق ہیں۔ ان میں امام سیوطی نے دلائل قاہرہ سے اور متعدد وجوہ سے ثابت کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمین کے والدین کریمین جنتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے اکرام و اعزاز کے لیے آپ کے والدین کریم کو ان کو زیادہ زندہ فرمایا اور ان دنوں اور تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اقرار کیا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم نے سے دعا کی یا اللہ میرے والدین کو زندہ کر، تو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، دونوں کو زندہ کیا۔ دونوں والدین کریم اپنے لفظ جگر رحمت اللہ علیہ پر ایمان لائے اور پھر اپنی آرام گاہ میں آرام فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے حق سے جو بھی نکلا وہ پورا ہو کر رہا۔ اس کے متعلق کہ آپ کے کریمین آقا کریمین کے والدین کے متعلق مزید معلومات، دلائل ائمہ کرام اور دوسروں کے جو قول ہیں
وہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔